بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے جنگ بصرہ کا اول حصہ بیان کیا تھا۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جنگ بصرہ کا دوم حصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خالد کی پیش کردہ تجویز منظور کرتے ہوئے حاکم رماس حضرت خالد کے ساتھ مشغول جنگ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں لشکر کے سپاہی اپنے اپنے سردار کی حوصلہ افزائی کرنے زور زور سے چیخ چیخ کر اس کی بہادری کو سراہنے لگے۔ دونوں سردار بھی گویا حقیقتاً لڑ رہے ہوں اسی طرح لڑائی کے ڈھنگ اور کرتب دکھانے لگے۔ اس طرح تھوڑی دیر تک لڑتے رہے۔ پھر حاکم رماس نے حضرت خالد سے کہا، اب آپ حملے میں شدت کرو تاکہ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہرقل بادشاہ نے بصرہ کی مدد کے لیے دھریان نام کے جنگجو اور مہر جنگ سردار کو بھیجا ہے، لہٰذا تم اس سے ہوشیار رہنا، پھر احتیاط سے کام لینا۔ حضرت خالد نے اس اطلاع دینے پر رماس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی مجھ کو اس پر غالب کرے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر حضرت خالد نے حملے کرنے میں شدت دکھائی۔ حاکم رماس نے ایسا سوانگ بچایا کہ گویا اس میں حضرت خالد کے حملے کی تاب نہیں، اس طرح کا دکھاوا کرتے ہوئے بھاگا۔ حضرت خالد نے تھوڑے فاصلے تک اس کا تعاقب کیا لیکن گھوڑے کی رفتار مدھم رکھی اور رماس گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا رومی لشکر میں پہنچ گیا۔ رومیوں نے اپنے سردار کو ہزیمت اٹھا کر واپس پلٹا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ لڑائی کا کیا حال رہا۔ رماس نے کہا، کچھ مت پوچھو، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ عرب بہت بہادر اور سخت ہیں، ان کی تلوار کا وار ایسا شدید ہوتا ہے کہ شیرہ اور ذرہ کو بھی چیر کر رکھ دے۔ مجھ کو تو موت نظر آنے لگی۔ ہم میں عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں، میدان جنگ میں ان کے سامنے ٹھہرنا دشوار ہے، لہٰذا میرا کہنا مانو اور جس طرح ارکا اور تدمر کے لوگوں نے ان سے صلح کی ہے تم بھی اس طرح عربوں سے صلح کر لو۔ تمہاری بہتری اور بھلائی کا خواہ ہونے کی وجہ سے میں تم کو نفع بخش رائے دے رہا ہوں۔ حاکم رماس کی بات سن کر رومی غصے میں بھر گئے، خشمناک ہو کر اس کو لان تان کرنے لگے، خوب جھڑکا اور جی بھر کے برا بلا کہا۔ اگر ہرقل بادشاہ کا لحاظ نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ قوم نے حاکم رماس سے کہا، بزدلی اور نامردگی نے تجھے گھیر لیا ہے، چوڑیاں پہن کر اپنے مکان میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جا، لڑائی کرنا اب تیرے بس کی بات نہیں، عربوں سے ہم نپٹ لیں گے۔ حاکم رماس کے لیے یہ معاملہ تو من بھاتا اور من بھایا ہو گیا۔ اس کی عین خواہش اور آرزو یہی تھی کہ اسلامی لشکر کے حقانی مجاہدوں سے میں لڑنے سے باز رہوں، لہٰذا اس نے کسی قسم کی مخالفت اور مخاصمت کیے بغیر لوگوں کا فیصلہ سر پر چڑھاتے ہوئے اپنے مکان کی راہ پکڑی۔ حاکم رماس کو گھر بٹھا کر اہل بصرہ نے سردار دھریان کو اپنا حاکم منتخب کر لیا۔ دھریان اپنے تقرر پر بے حد مسرور اور مغرور ہوا، گھمنڈ اور تکبر کے نشے میں دھت ہو کر شیخی مارتے ہوئے کہا کہ اے اہل بصرہ، اب تم میرا کمال و فن دیکھنا، ان عربوں کو تو میں مسل کر اور پیس کر رکھ دوں گا، لہٰذا وہ زرہ خود وغیرہ پہن کر اور ہتھیاروں سے آراستہ اور عمدہ لباس میں بن سنور کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور پکار کر کہا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ ان کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ حضرت خالد بن ولید
ولید اس کے مقابلے کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا قصد کر رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا اور کہا کہ اے سردار، ہماری بقا اور ثبات تمہارے سبب ہے، تم مسلسل لڑتے رہنے کی وجہ سے تھک گئے ہو، لہٰذا برائے استراحت آرام کرو اور مجھ کو دشمن کے مقابلے میں جانے کی اجازت مرحمت فرماؤ۔ حضرت خالد نے اجازت دی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر میدان میں اترے۔ میدان میں آتے ہی حضرت عبد الرحمن نے دھریان پر شرانہ حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ کے حملے کی سرعت و جست سے دھریان ہڑبڑا گیا، لیکن بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دفاع کیا اور جوابی حملہ کیا۔ دونوں طرف سے شدت سے معرکہ آرائی ہوئی کہ دونوں لشکر کے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کی لڑائی کا دل دھڑک منظر دیکھ رہے تھے۔ دونوں اپنی جنگی مہارات بخوبی مظاہرہ کر رہے تھے، برابر کی ٹکر اور مقابلہ جمع تھا، لیکن اللہ کے دین کے شیر کے سامنے رومی بھیڑیا زیادہ عرصہ ٹھہر نہ سکا۔ حضرت عبد الرحمن نے تلوار کی 2-3 ضربیں اتنی شدت سے رسید کی کہ وار چکا کر ڈھال پر لیتے وقت دھریان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ڈھال پر تلوار کی ایسی شدت تھی کہ اسے ہلا کر رکھ دیا۔ دھریان کا دل بھی ساتھ میں ہل گیا، رعب اور خوف سے اس کا دل بھر گیا، دل دھک دھک کرنے لگا، موت نظروں کے سامنے رقص کرنے لگی، مارے ڈر کے اس کا دل دہل گیا، دل افتادہ ہو کر پیٹ پھیری اور اب بھاگنے میں خیر و عافیت ہے اس بات کا یقین ہو گیا، لہذا گھوڑے کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور رومی لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی گھوڑے کو ایڑھی ماری اور پیچھے کیا، لیکن دھریان تو موت دے کر بھاگا تھا۔ موت کا پنجہ اس کی گردن تک پہنچنے سے باز رہے، اس کی کوشش میں تمام تر طاقت لگا کر بھاگا اور رومی لشکر میں جا پہنچا۔ دھریان رومی لشکر میں جب واپس پلٹا تب خوف و ہیبت سے بھرا ہوا تھا، سانس پھول گئی تھی، زندگی اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور گھبراہٹ کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکتا تھا۔ اپنے سردار کا اس طرح حال دیکھ کر رومی لشکر پر بھی تھر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے کا سردار دھریان جو شیخی اور غرور کے نشے میں زمین پر پاؤں نہ رکھتا تھا اور عربوں کو کچا چبا جانے کے پٹاخے چھوڑتا تھا، اور کہاں اس وقت کا سردار دھریان سانپ سونگ گیا یا کسی نے دم ہوا کر دیا۔ دھریان کی بے غایت درجہ کی بے برگی اور بے چرگی دیکھ کر رومی لشکر پر خوف و خشیت کی چادر تن گئی اور رعب و اضطرار ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ حضرت خالد بن ولید دور سے رومی لشکر کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جان لیا کہ سردار دھریان کی حالت دیکھ کر رومی لشکر مضطرب و مبہوت ہے، لہذا اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا کر اسی وقت ان پر یلغار کر دینی چاہیے۔ لہذا انہوں نے پورے لشکر کو یک بارگی دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ رومیوں نے دفاعی اقدام کرتے ہوئے مقابلہ و مقاتلہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کا حملہ ایسا سخت تھا رومی لشکر ٹھہر نہ سکا۔ مجاہدوں کی تلواریں قہر الہی کی بجلی کی مانند ان پر اس شدت سے پڑی کہ میدان کارزار سرخ آب کا تالاب نظر آنے لگا۔ رومی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور قلعہ شہر کو مفر اور مکر بناتے ہوئے بھاگنے کی مردانگی دکھائی۔ رومی لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے۔ شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور ناقوس بجا بجا کر اور کلمہ کفر کے ساتھ شور کرنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں رومی سپاہی مقتول ہوئے۔ اسلامی لشکر سے 230 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت خالد نے نماز جنازہ پڑھا کر شہداء کو دفن کیا۔ آفتاب غروب ہو گیا۔ اسلامی لشکر قلعے کے باہر اپنے کیمپس میں واپس ہوا، لیکن قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ رومی لشکر قلعے میں محصور ہو گیا۔ رات کے وقت اسلامی لشکر کے کیمپ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، حضرت معمر بن راشد اور حضرت مالک کی سرداری میں لشکر زحف کے 100 سواروں کو مقرر کر دیا۔ یہ نگہبان
درمیان حضرات لشکر کے ارد گرد گشت کرتے تھے اور گھومتے تھے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص موٹے بالوں کے کمبل جیسا لباس پہنے ہوئے اسلامی لشکر کے کیمپ کی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو للکارا اور اس کی طرف لپکے۔ اس شخص نے بلند آواز سے کہا، اے عربی برادر، صبر کرو اور مجھ سے اپنے ہاتھوں کو روکو۔ میں حاکم بصرہ رماس ہوں اور میں ضروری کام سے تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رماس کو لے کر حضرت خالد کے خیمے میں آئے۔ حضرت خالد نے رماس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مسکرائے اور خیر مقدم کیا۔ رماس نے کہا، تمہارے ساتھ مصنوعی جنگ کر کے جب میں واپس گیا تو میری قوم نے مجھے معزول کر کے اپنے گھر بٹھا دیا۔ میرا مکان قلعے کی دیوار سے بالکل ملا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھائی تو میں نے اپنے غلاموں اور لڑکوں کو حکم دیا کہ قلعے دیوار کی جانب جو مکان کی دیوار ہے اس کو کھود کر ایک دروازہ بنا ڈالو۔ لہٰذا انہوں نے بنا ڈالا اور میں اسی دروازے سے نکل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے پاس اس وقت آنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ تمہارے بہادر اور اعتماد والے 100 سواروں کو بھیجو جن کو میں اس دروازے سے اپنے مکان میں داخل کروں اور پھر ہم شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ تمام لشکر لے کر شہر کے صدر دروازے پر کھڑے رہنا، ہم اندر سے دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے حاکم رماس کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی سرداری میں 100 سوار روانہ کیا۔ ان سواروں میں حضرت درار بن ازور بھی تھے۔ حاکم رماس نے ان مجاہدوں کو اپنے مکان میں داخل کر لیا، وہاں ان کے لیے ہتھیاروں کا خزانہ کھول دیا، تمام مجاہدوں کو رومی سپاہی کا لباس پہنا دیا اور 100 مجاہد کو 4 گروہ میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں کونوں میں بھیج دیے۔ ان چاروں گروہ کو یہ تاکید کی کہ جب تم تکبیر کی آواز سنو تب تم سب بھی مل کر بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے حملہ کر دینا۔ پھر حاکم رماس نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنے ساتھ لیا اور اس برج کی طرف گیا جہاں بیٹھ کر حاکم دھریان اپنے مخصوص احباب کے ہمراہ آئندہ کل جنگ کے متعلق رائے اور مشورہ کر رہا تھا۔ رماس حاکم نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کا لباس پہنا تھا اور حضرت عبد الرحمن نے رومی سپاہی کا روپ اختیار کیا تھا۔ دونوں اس برج کی طرف گئے جس میں دھریان تھا۔ حاکم رماس نے اپنا لباس اور حلیے کو ایسا تبدیل کر دیا تھا کہ دھریان نے ان کو نہ پہچانا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کس غرض سے اس وقت میرے پاس آئے ہو؟ رماس نے کہا، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور میرے ساتھ میرا دوست ہے جو تمہارے ملاقات کا مشتاق ہے۔ دھریان نے کہا، ان کا تعارف کیا ہے؟ رماس نے کہا، یہ شخص عبد الرحمن ہے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، تیرے پاس اس لیے آئے ہیں تیری روح کو دوزخ میں بھیج دیں۔ جب دھریان نے یہ کلام سنا تو مارے غصے آگ بگولا ہو گیا اور حضرت عبد الرحمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن نے اسے اتنا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنے ہتھیار سنبھالے، ایک جست لگا کر سرعت سے اس کے شانے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں وہ زمین پر مردہ گرا۔ دھریان کے اچانک اس طرح قتل ہونے سے دھریان کے احباب بھڑک اٹھے اور تمام کے تمام حضرات حضرت عبد الرحمن اور حاکم رماس کی طرف لپکے۔ حضرت عبد الرحمن نے بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا۔ باہر کھڑے ہوئے مجاہدوں نے پرجوش آواز میں اس کا جواب دیا۔ ایک گروہ کے جواب تکبیر سے دوسرے گروہ نے جواب دیا، پھر تیسرے اور چوتھے گروہ نے جواب دیا۔ اس طرح شہر کے ہر گوشے تکبیر کی صدا بلند ہونے لگی۔ حالانکہ شہر میں صرف 100 مجاہد ہی داخل ہوئے تھے، لیکن الگ گوشوں میں متفرق تھے اور متفرق گوشوں سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو دھریان کے مصائب اور شہر کے رومی باشندے یہ سمجھے کہ بڑی تعداد میں اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ خوف و ڈر میں مبتلا ہوئے۔ مجاہدین اسلام بدستور صدائیں تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ رات کا وقت
وقت تھا، چند لوگ سڑکوں پر اور گلیوں میں تھے جن کو مجاہدوں نے تلواروں کی نوک پر لیا۔ ایک شور و غل بلند ہوا، لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں تک بند کر لیں۔ مجاہدین شان و شوکت سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے شہر کے صدر دروازے پر پہنچ گئے اور اسے کھول ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر دروازے کے باہر موجود تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اسلامی لشکر شہر میں داخل ہوا اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی۔ ایک ساتھ ہزاروں مجاہدوں نے نعرہ تکبیر بآواز بلند کہا اور جو شور صدا پھیلا وہ ایسا بارعب تھا، شہر کے باشندے ہی نہیں بلکہ در و دیوار بھی کانپتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ مجاہدوں نے شدت سے رومیوں کو تہتاگ کرنا شروع کیا۔ رومیوں میں کوہرام مچ گیا، بچے اور بوڑھے اور عورتوں نے چیخ چیخ کر لفون لفون پکارنا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ امان طلب کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے فوراً تلواریں اٹھا لینے کا حکم صادر فرمایا اور بصرہ والوں کو امان دے دی اور باقی رات سب نے آرام و چین میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی حضرت خالد نے اہل بصرہ کو جمع کیا اور اعلان امان کو پھر ایک مرتبہ دہرایا۔ رومیوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر ہم پہلے سے ہی عقل و شعور کا صحیح استعمال کر کے تم سے صلح کر لیتے تو نوبت اس حال تک نہ پہنچتی۔ حضرت خالد نے فرمایا، اللہ کا حکم ٹلتا نہیں، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر اہل بصرہ نے حضرت خالد سے پوچھا، کیا آپ یہ بتائیں گے کہ کس شخص کی راہبری اور اعانت سے آپ اس مضبوط شہر میں داخل ہوئے ہیں؟ حضرت خالد نے مروت اور حیا کی وجہ سے حاکم روماس کا نام نہیں بتایا اور بات سنی ان سنی کر کے ٹال دی، لیکن حاکم روماس نے کھڑے ہو کر کہا، اے خدا کے دشمنوں، میں نے خدا کی رضامندی حاصل کرنے اور جہاد کا اجر پانے کی غرض سے لشکر اسلام کو راہ بتائی ہے۔ تمام رومیوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے دین پر نہیں؟ حاکم روماس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کو اپنا معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اسلام کو دین، قرآن کو پیشوا، کعبہ کو قبلہ اور مسلمان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے۔ حضرت روماس نے اس طرح اقرار و اعلان و ایمان و اسلام کر کے اسلامی لشکر کو شہر میں داخل کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ حضرت روماس کی یہ بات سن کر رومی بہت ناراض ہوئے، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کا سوچنے لگے۔ حضرت روماس نے لوگوں کے چہرے سے ان کا دلی ارادوں کا قیاس کر لیا۔ حضرت خالد سے کہا، اے سردار، اب میں ان لوگوں کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا بلکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ملک شام کی فتح کے سلسلے میں اپنی خدمت پیش کروں گا اور پورا ملک شام فتح ہو جائے گا تب یہاں واپس آؤں گا۔ حاکم روماس نے اسلامی لشکر کے ساتھ شام کی تمام جنگوں میں شریک جہاد ہو کر اپنا مخلصانہ خدمات پیش کی۔ جب پورا ملک شام فتح ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی درخواست پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت روماس کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت روماس نے قلیل عرصہ وہاں حکومت کی اور ایک بیٹا چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ دوستو، یہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، انشاءاللہ کبھی کروں گا۔ حاکم روماس کی بیوی کے قبول اسلام کا عجیب واقعہ، انشاءاللہ یہ واقعہ بھی ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر کسی نے حصہ نمبر 1 نہیں دیکھا تو جا کر ہماری چینل پر دیکھ سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کو مکمل واقعہ سن کر مزہ آیا ہوگا۔ والسلام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک